کسی نے خوب کہا ہے کہ حیدرآباد نگینا اوپر چونا اندر مٹھی۔ صاحب، بات یہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے سے مسلمان اس طرح پریشان ہے کہ بیچارگی اور مفلسی میں بھی اوروں سے قرض و سود کا پیسہ لے کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہے۔ اور دیکھا جائے تو حیدرآباد میں جو شادیوں کا ماحول ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیدرآبادیوں کے پاس روایتی طور طریقے اور تماشائی تہذیب رہ گئی۔ مقامی لوگ اپنی اپنی حیثیت اور فرمائشوں کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، اور عربستان اور امریکہ اور یورپ کی شہریت رکھنے والے حیدرآباد میں آ کر اپنی اولاد کی شادیاں بڑے ہی دکھاوے اور ٹھاٹ سے کرتے ہیں۔ مساجد کے ممبروں سے مولویوں نے کتنا نہیں کہا ہوگا اور کہتے بھی ہوں گے کہ جہیز کو روکا جائے، یہ ایک سماجی جرم ہے، اور شادیاں سیدھی سادی ہو اور لین دین اور اسراف سے دور رہ کر نکاح کو آسان بنائیں۔ سب کچھ سنی انسنی سوائے یہ کہ کچھ حضرات اپنی سوچ اور زندگیوں میں بدلاؤ لائے ہوں گے، اور پھر جگہ جگہ سماجی کارکن اور ایسے تنظیمیں ہیں جو سدھار و بیداری کی خاطر جہیز کے خلاف بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ آج بھی اسراف والی شادیاں ہو رہی ہے، اور کھانا تو مت پوچھے جناب، ممکن ہے مغلیہ دور میں بھی ایسے ایسے پکوان و لوازمات نہ تھے ہوں گے۔ موجودہ حیدرآبادی شادیوں میں تو 25 سے 27 اقسام کے کھانوں کے ڈشز رکھے جاتے ہیں۔ صاف اور کھری بات کہوں، جتنا بڑا دولت مند ہوگا اتنی معیاری اور شان کی شادی ہوگی۔ اوسط گھرانے والے بھی اسی میں ملوث ہیں۔ کہتے ہیں لین دین تو کچھ ہے نہیں، بس کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ بیچارہ غریب ہی مجبور اور مظلوم ہے، ہر طرف سے تکلیف دہ ہے۔ کم بخت یہ جہیز کی رواج ایک نحوست ہے۔ پھر شادیوں سے پہلے رسومات اور شادیوں میں کھانے و لوازمات اور شادیوں کے بعد کے رسومات اور تقریبیں مسلم معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ مسئلہ صاحب، آج کل رشتے کیسے ملتے ہیں؟ کیا اپنے عزیز و اقارب کو کہیں، احباب و دوستوں سے کہیں، یا اخبار و ویب سائٹ پر اشتہار دیں، یا پھر پیامات کے دفتر جائیں؟ ایک عجیب بھاگ دوڑ ہے، اور والدین ہر طرف کم و بیش پریشان ہے۔ رشتہ اگر طے ہوتا تو پھر انگیجمنٹ و منگنی کی رسم، پھر کیا شادی سے پہلے چترنگی و من گھڑت ماحول ہوتا ہے، وہ منجے، منڈپ، ہلدی و گل پوشی، پھر مزید شادی کے عنقریب وہ سانچک مہندی کی رسم اور کشتیوں کا عدل بدل، اور پھر گل پوشی اور انگوٹھی پہننے کی رسم۔ پھر شادیوں کے دن تو کیا کہیے گا صاحب، ہر طرف چکا چوند کا نظارہ، روشنی و رونق کا سامان، میزبانوں کی شان و شوکت، مہمان حضرات بھی صفوں میں منتظر، دسترخوان پر ڈشز کی سجاوٹ، دلہا کے اسٹیج پر تحفے و ترانے، اور آخر میں مہمانوں کی محفل برخاست ہونے پر وہ جلوہ و وداعی کی رسم۔ اس دن شادی کے دھوم و دعوت کے بعد پھر ولیمے کی بھی عجیب و غریب تیاری ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ جبراً جہیز کا مطالبہ کرنا، بیجا رسومات، ہمہ قسم کے پکوان، جوڑے گھوڑے، ناچ گانا، فوٹوگرافی اور لیو ویڈیوگرافی، اور پھر بعد کی تقریبیں، دعوتیں اور جمعگیاں، تف ہے ایسے شادیوں پر۔ یہ سب کچھ بھی بے رائی ہے۔ جہاں ایسے سب کچھ بے خوف اور بے ٹوک ہوتا ہو، وہاں من چلا ماحول سے معاشرے کی تباہی ہے۔ مقامی ریتی رواج اور خاندانی رسمیں مسلم معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ سدھار ایسے نہیں آئے گا۔ پہلے تو صحیح اسلامی تعلیم اور تربیت ہونا چاہیے، جس سے حق کو حق سمجھے اور باطل کو باطل سمجھے، پھر اپنی زندگیوں کو اسلامی تہذیب و تمدن سے سنوارے۔ جب ہر کوئی خود میں اچھائی اور خیر سے بدلاؤ لائے گا تو اوروں کو متاثر کر سکے گا۔ دراصل وہ کیفیت نہیں آج مسلمانوں کی اکثریت میں کہ غور و تدبر کریں، اور آج اللہ کا ڈر ہی نہیں، اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ ہے، تو زندگیاں و معاشرہ کیا خاک سدھرے گی؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو زندہ کریں۔ بے حس ہو کر ہم کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب اللہ کا ڈر دلوں میں ہوگا تو ہم خود نیکی پر پیروی کریں گے اور بدی سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ اور استقامت دے اور راہ راست پر قائم رکھے، اور دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔